السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے تختی نمبر 5 پڑھی تھی، آج ہم قاعدہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ اس قاعدے کے اندر کیا بیان کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حروف کے اندر ایک کٹا ہوا نشان، جیسے دال ہوتی ہے اس طرح کا ایک نشان ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے، اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ سکون کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سکون اصلی ہوتا ہے، ایک سکون عارضی ہوتا ہے۔ سکون اصلی جو ہوتا ہے وہ جس حرف پر آتا ہے اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اور جس پر سکون ہوتا ہے نا، الف سے لے کے یا تک جس حرف پر بھی سکون ہوتا ہے اس کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ اور ایک سکون عارضی ہوتا ہے، اور وہ سکون ہوتا ہے کہ جو وقف کی وجہ سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو نون ہے، نون پر جو سکون آ رہا ہے وہ وقف کی وجہ سے آ رہا ہے۔ آنے کا مطلب یعنی وقف کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ اگر ہم ملا کر پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ہم نے آیت نہیں کی تو سب کے اوپر حرکت آ رہی ہے، کہیں کسرے کی کہیں فتحے کی، تو پتہ یہ چلا کہ جب وقف کر دیتے ہیں، آیت کر دیتے ہیں، تو آخری حرف پر اگرچہ حرکت ہو لیکن سکون پڑھا جاتا ہے، تو اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں، یعنی وہاں پر سکون تو نہیں تھا لیکن وقف کی وجہ سے سکون ہو گیا۔ اب یہاں جو قاعدہ شروع ہوگا وہ حرف ساکن کا قاعدہ ہوگا، یعنی جس کے اوپر سکون اصلی ہوتا ہے، جو کبھی بھی حرف ساکن سے جدا نہیں ہوتا، اس کا قاعدہ ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ اور حرف ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف ساکن اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حمزہ تا زبر ات، تو تا پر دیکھو سکون ہے، جزم ہے، تو یہ اپنے سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا گیا۔ حمزہ تا زبر ات، ات، دیکھو تا ایک مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے قاعدے کی طرف۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، سکون اصلی، سکون عارضی۔ سکون اصلی حرف ساکن سے، یعنی جس پر سکون ہوتا ہے اس کو حرف ساکن کہتے ہیں، حرف ساکن سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر علامت سکون، یہ جو بیچ میں بنی ہوئی ہے دال کی طرح سے، یہ کٹا ہوا نشان، یہ علامت لکھی ہوتی ہے۔ سکون عارضی وقف میں ہوتا ہے جب آیت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر علامت وقف یہ ہوتی ہے، یعنی گول جہاں پر آیت ہوتی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے، وہاں پر آیت جو ہوتی ہے لکھی ہوتی ہے، اور اس کی ادائیگی ساکن ہی کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح سے ساکن کی ادائیگی ہوتی ہے اسی طرح سکون عارضی کی آیت کی شکل میں ادائیگی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے قاعدہ شروع ہو رہا ہے، حرف ساکن۔ قاعدہ نمبر 5، سکون جزم کو کہتے ہیں، ساکن جزم والے حرف کو کہتے ہیں، یعنی جہاں یہ جزم ہوتا ہے کٹا ہوا نشان اس کو ساکن کہتے ہیں۔ حرف ساکن کا یہ قاعدہ ہے کہ حرف ساکن اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس کو حرف ساکن کہتے ہیں، یعنی جس پر یہ سکون آ رہا ہے۔ تو آج کا بس یہی اینڈ کرتے ہیں، ایک ایک قاعدہ لے کر چلتے ہیں، جب ذہن میں اچھی طرح بیٹھنے لگے گا تو 2 قاعدے بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طرح سے آیا ہوگا، اور کل انشاءاللہ یہ دوسرا قاعدہ پڑھ کر قلقلہ کا اور پھر اس کی مشق کریں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔